لیکن اخلاق کی بیماری ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ بیماری اس کے ساتھ چلتی ہے، اور سارے عذاب جتنے بھی آخرت کے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ پاک نے بیماریوں سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مخصوص علم دیا تھا، اور وہ تھا تزکیے کا علم۔ یہ علم جو ہے باقاعدہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر گئے، اور اس کو پھیلا اور قیامت تک پھیلے گا۔ یاد رکھیں کہ جس قدر آدمی ظاہری اعمال کرتا ہے وہ دنیا کے نزدیک مقبول ہوتا چلا جاتا ہے، ظہور میں چلا جاتا ہے۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ بلند ہوں، میں یہ عمل کرتا ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن اس کو اتنی زبردست اخلاقی بیماری پیدا ہوتی ہے تو جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جو اینڈ بیماری کا وہ کیا ہے کہ اتنے روز سے عبادات کرنے کے باوجود اس میں جو ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنا اندر صاف نہیں کر رہا، اس کو کہتے ہیں کبر و تکبر اور ریا۔ اس تکبر میں نہ آتے، غلطی ہوگی کسی سے ہوگی، چھوٹی سے ہوگی، بڑی سے ہوگی، لمبی ہوگی، چوڑی ہوگی، ہم نے فوراً اللہ کے نبی سے بتاتے ہیں کہ اب عبادت بتاتے ہیں کہ تم فوراً کرو، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ دوسرا رخ کیا ہم نے کرنا ہے کہ تم ایکسکیوز پیش کر دو، اپنا عذر پیش کر دو۔ بولے سبحان اللہ۔ ایسا دل ٹھنڈا ہو جائے گا نا، ایک دم آپ نے کسی گاڑی لگی، کسی کو گاڑی دی، کسی کو برا کیا، گھر ہے باہر ہے، بس اب کہ بھائی I'm sorry، میں تو غصے میں تھا، یا مجھ سے یہ ہو گیا، یا میں تو یہ کرنا نہیں چاہتا تھا ہو گیا، یا میں تمہارا مال کھانا نہیں چاہتا تھا، بس میں شیطان نے مجھے چکر دے دیا تمہارا مال کھا لیا، یا میں تم سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا، یا میں تمہیں برا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے فرماتے ہیں حدیث کا لفظ ہے، جب مسلم بھائی اپنی غلطی کا عذر پیش کرتا ہے، سبحان اللہ، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ کرنا ہے، نہ چکر، سب بربادی کے راستے ہیں، بچ نہیں سکتا۔ حساب ہوگا، حساب ہوگا، قبر میں آنکھ بند کرتے ان چیزوں کا حساب ہوگا۔ عبادتوں کو رکھ دیں، نمازوں کو ایک سائڈ میں رکھ دیں، وہ تو آئیں گے الحمدللہ، اس کا حساب ہوگا۔ ایک دم قبر میں عذاب آ جائیں گے ان چیزوں کے کہ تم نے فلاں کو گالی دی تھی، اس کے بہت بڑے بڑے عذاب ہیں، یہ ہماری نظر میں شیطان نے چھوٹا رکھا تھا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عذر پیش کرنا ہے، ایکسکیوز کرنا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، جب کوئی مسلمان بھائی اپنی غلطی کا عذر پیش کرے تو کیا ہوگا؟ جب عذر پیش کریں گے، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ جتنا بڑا بھی آپ نے جرم کیا ہوگا اخلاقی، جس کی پتنی کتنی بڑی سزائیں ہوں گی آخرت میں، آپ کے عذر پیش کرنے سے اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ جو بیماری شرک اور کفر کی نکلی ہے وہ کیا ہے؟ کبر نکلا ہے۔ کبر نہیں نکلتا دوستوں، بتا دیتا ہوں، بہت ہی خبیث چیز ہے، اس تو آخر تک لے جاتا ہے۔ اس کا بہت احتیاط کریں، یہ صرف کامل شیخ کی صحبت ہی بچا سکتی ہے، اس میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے بھائیوں؟ جب غلطی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ کبر سے بچ جائیں گے، زیادتیوں سے بچ جائیں گے۔ اللہ کمر دیکھیں، اتنے بڑے جرم کے بعد آپ نے جا کے جھک کے کہہ دیا کہ یار ہم سوری، آپ مجھے، میں غلطی مجھ سے غلطی، ایکسکیوز پیش کروں، اس کی وجہ دے رہے ہیں آپ کہ یہ وجہ تھی، مجھ سے اس وجہ سے ہوا، یہ وجہ تھی اس وجہ سے ہوا، پیش کر دیا آپ فارغ۔ اب پتہ چلا ہے اس کو، اب آیا نا میرے پاس، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپریشیٹ کرے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کڑتا ہے رگڑا میں، دیکھ نکالتا، نہیں بھائی جائیں، میں مجھے پتہ ہے آپ نے کیا تھا، نہیں بھگ جاؤ، میں تیرے منہ نہیں لگنا۔ ہم کہتے ہیں میں تیرے منہ نہیں، تیری شکل نہیں دیکھوں گا، تجھے سامنے نہیں دیکھوں گا، تیرے ختم ہو گیا معاملات میرے، کچھ بھی نہیں، میں نے سننا ہی نہیں ہے بات۔ ہے یہ نہیں معاشرہ ہمارا؟ بھائی بھائی کیوں سنتا، بہن بھائی کیوں سنتا، رشتے دار کیوں سنتے؟ اور غصہ، حالانکہ جو آ رہا ہے وہ پاک ہو گیا، اس کا کام بن گیا۔ اب کیا ہے؟ یہاں اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اب کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے اور کوئی آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے اور ایکسکیوز پیش کرتا ہے میں نے غلطی ہوگی، تو دو چیزیں آ گئی پھر کہ اگر تو اکڑ اپنے نفس کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تو برباد ہو جائے گا۔ حالانکہ اس وقت تو اوپر ہے کہ تو جرم نہیں کر رہا، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، کہ تو نہیں کر رہا، جرم تو اس نے کیا ہوا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو جھکا کر
سبحان اللہ، اپنے اندر کی صفائی کر لی اس نے ایک سنت کے طریقے پر آ کر، اس نے تزکیہ کر لیا، تو اتنا ہلکا ہو گیا اللہ کے ذکر کے ساتھ، صحبت شیخ کے ساتھ، اس کو برا نہیں لگا میں کسی سے جا کے معافی مانگ لوں. سبحان اللہ. یہ فرق ہوتا ہے تزکیہ کرنے میں نہ کرنے میں. جو تزکیہ کرتے ہیں نا وہ بالکل ملائم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بےزتی اس میں یار، میں اس کے جوتے اٹھا لیتا ہوں. اللہ کے نہیں فرماتے کیا کہ معذور کو چاہیے کہ وہ اس کے عذر کو قبول کر لے. اللہ اکبر. نہ قبول کرنا جو ہے وہ اس کے اندر ہزاروں بیماریوں کو بتا رہا ہے کہ تیرے اندر اتنی بڑی بیماری ہے، بیوقوف. ٹھیک ہے اس وقت تیرا پڑھنا اونچا ہے لیکن اس کے فائدہ اٹھا اس چیز سے، ڈوب نہ جانا. اللہ کیا بہترین سنت اتاری ہے کہ تجھے کیا چاہیے کہ وہ اگر آ گیا معافی مانگ رہا ہے تو تو اگر اکڑے گا تو تو بہت ہی برا انسان ہوگا. تیرے اندر سب کبر سب تیرے اندر موجود ہیں. جتنے ایک بہت اونچے سٹیج پہ آیا تیرے پاس اپنی غلطی کو معاف کرنا ہے، تجھے بتانے کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، تو تجھے کیا چاہیے کہ اس کی معذرت کو قبول کر لے، اس کے عذر کو قبول کر لے. کوئی شرط نہ لگا، کچھ نہ لگا، تو پھر بہت بلند ہو جائے گا تو. الحمدللہ جو اس نے گناہ کیے، جو سب کچھ کیا ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تجھے انعام عطا فرما دے گا. کتنی پیاری بات ہے یہ معاشرہ اسلام کا ہمارا. اگر یہ ہمارے یہاں ہو جائے تو مجھے بتائیں کہیں لڑائی جھگڑے آپ کو نظر آئے؟ جھگڑے ہوں گے، لڑائی ہوں گے، شیطان کام کرے گا، 5 منٹ میں کلیئر.